تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی ایک اپروچ بڑی واضح ہے کہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو لفظ سے عمل کو بڑھنا شروع کرتے ہیں. اٹس اے موومنٹ فرام دی لٹرل ٹو دی پریکٹیکل. ہم اسلام سے ایمان کو بڑھتے ہیں, ہم اپنے اعمال کو خدا کی رضا کے مطابق مرتب کرتے چلے آتے ہیں, مگر ہمارے راستے میں ہماری عادات, ہماری جبلتیں حائل ہوتی ہیں, اور پھر خداوند کریم کے پاس ہم بہت سارے خسارے کے ساتھ پہنچتے ہیں. اللہ نے گناہ کو خسارہ کہا, پہلے انسان کے ضمن میں بھی خسارہ کہا. آپ کو پتہ اس نے آدم کو کیا دعا القا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ خسارہ ہے جب آپ اپنی اچھی صلاحیت کو غیر سود مند کاموں کے لیے خرچو گے تو تمہیں نقصان ہوئے. ایسی جب آپ بزنس کر رہے ہو, آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کے پاس 2 لاکھ بچے ہیں, بزنس میں ڈالو اور بڑھاؤ کہ مکان بنا کر ضائع کر دو. آپ نے پتہ ہم مسلمانوں کا کیا کام ہے, ہم ہندوؤں کی طرح یا انگریزوں کی طرح بزنس نہیں کر سکتے. آپ جا کے انگریزوں کے گھر دیکھو, چھوٹے چھوٹے چوہے دان ہوتے ہیں, باہر ان کے بزنس سینٹر دیکھو کتنے شاندار ہوتے ہیں. وہ بزنس سے ملٹیپلیکیشن سیکھتے ہیں. ہم سب سے پہلے ایک شاندار گھر بنانا چاہتے ہیں. یہ اپروچ کی غلطیاں ہیں, یہ ہماری حماقتیں ہیں. جب ہم پیسے نکالتے ہیں اپنے بزنس سے تو بزنس بھی چلی جاتی ہے, گھر بھی ادھورا رہ جاتا ہے. نہ خدا ہی ملا نہ وسال صنم. ہاں جی, یہ بہت سارے لوگ شکایت لے گئے. کل تک بڑا اچھا کام ہو رہا تھا, فلرشنگ تھا, ایک دم سے خراب ہو گیا. خواتین و حضرات, خراب تو ہونا ہی ہے. جب آپ سودا ہی خسارے کا کر رہے ہو, جب آپ غلطی کام کر رہے ہو انڈرسٹینڈنگ میں, تو خسارہ ہونا. اس لیے جب آپ اللہ کے کام میں جب بھی جاؤ گے تو آپ یہ پاؤ گے کہ بہت سارے کام ایسے ہو گئے جس سے خسارہ بڑھ گیا. یہ دعا دی نا اللہ نے آپ کو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. گناہ کا نہیں ذکر کیا, خسارے کا ذکر کیا. پھر ہماری عادت یہ ہونی چاہیے کہ ہر چھوٹے موٹے خسارے کے بعد ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں اور کچھ نفع کی ہرس رکھیں, اسے کہیں کہ ہمارا خسارہ پورا کر. تو خداوند کریم کیا کہتے ہیں کہ یار مجھے پتہ ہے تم غلطیاں کرنے کے لیے تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا, تمہارے اندر ایک ایوریج رکھ دیا ہے, پرفیکشن نہیں رکھی. یہ غلط ہے کہ انسان پرفیکٹ ہے, وہ اپنی میک میں پرفیکٹ ہے مگر اس کی پرفیکشن میں فلا ہے. فیٹل فلا جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ بہت بڑا فلا, کہ جتنی مرضی پرفیکشن کر لو ایک فلا کی گنجائش رہنی چاہیے. آدم کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ پوری پرفیکشن میں بنایا گیا ہے, مگر اس فلا کے, اس غلطی کے بغیر وہ پرفیکشن ہو ہی نہیں سکتی تھی. الذین یجتنبوا الکبائر الاسم والفواحش. کہ آپ بڑے بڑے اگر گناہوں سے پرہیز کرو نا تو چھوٹے چھوٹے تو تم ٹھہرو گے. لم کہتے ہیں وقفے کو, الا اللمم, چھوٹے چھوٹے وقفے میں. ہر وہ گناہ جو چھوٹے وقفے کے لیے ہے قابل معافی. وَلَمْ يَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. ہاں, جس چیز پہ نفس اصرار کرے, بار بار دہرائے, لپیٹ کے تمہیں لے جائے, وہ بڑا گناہ. بڑے سے بڑا گناہ اگر ایک چھوٹے سے وقفے میں ہو اور اس کے بعد تعصفات کا اظہار ہو, ندامت ہو, توبہ ہو, رجوع ہو, تو وہ چھوٹا گناہ ہے. اور چھوٹا سا گناہ جو مسلسل ہو, متواتر ہو, ضد کی طرح آپ کے اندر اڑ جائے, وہ بڑا گناہ. العین من الجملۃ الوطنات. سید حجویر نے کہا کہ جب ایک نقطہ پہلے پڑتا ہے کسی کے دل پہ, العین من الجملۃ الخطرات, ایک خطرے کی طرح پڑتا ہے, پھر توبہ سے, وظائف سے, رجت سے وہ خسارہ پورا ہو جاتا, دل صاف ہو جاتا. والغین من الجملۃ الوطنات.
مگر جیسے کوئی چیز غلیظ تر ہوتی جائے، وہ ایک نقطہ بڑھ کے غلاظت کا اجتماع ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کینسر یہی ہے کہ جن ڈیڈ سیلز کو ڈیڈ ہونا چاہیے، توبہ کے سیلز کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا مرض جو آپ کے اندر توبہ کے وجود، خطا کے اصرار اور احساس کو ختم کر دے، وہ ایک ناقابل تلافی حد تک آپ کو خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ خدا کو پتہ ہے کہ آپ نے غلطیاں کرنی ہیں، وہ معاف کرنے پہ تیار ہوتا ہے۔ ایک لمٹس ہوتی ہیں، آپ وہ خطا نہ کرو جس پہ اس نے اصرار کیا ہوا ہے کہ نہ کرو۔ جس چیز پہ وہ اصرار کرتا ہے کہ نہ کرو خطا، آپ وہ نہ کرو، اور آپ جتنی خطائیں ان کے بیچ لے کے جاؤ گے وہ معاف کر دے گا۔ اس نے کہا تل کا حدود اللہ ہے۔ دیکھو آپ بندگان خدا، چھوٹی موٹی خطا کر کہیں حد نہ ٹاپ جانا، یہ حدود ہیں، ان کو نہ ٹاپ جانا۔ تل کا حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ اگر تم نے ان حدود سے تجاوز کیا تو تم ظالموں میں سے ہو، آگے نہ بڑھنا، بس یہاں تک رہ جاؤ، میں تمہاری ساری مستیاں خرمستیاں برداشت کر لوں، میں تمہیں معاف کر دوں۔ اتنا بڑا وعدہ ہے معاف کرنے کا، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اگر آپ واقعی قرآن پہ غور کرتے تو پتہ نہیں کتنی خوشی سے کتنی چھلانگیں مار رہے ہوتے، ناچ کود رہے ہوتے روز۔ اتنا بڑا وعدہ ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دے میرے بندوں کو تم نے بڑا اسراف کیا، بے جا خرچتے رہے، شہوات میں خرچہ، پھیپھڑے خراب کر لیے، سارے مرض میں نے نہیں لگائے، اسراف ذات کی وجہ سے تمہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، مگر اللہ کی یاد سے مایوس نہ ہونا۔ خدا کی یاد سب سے بڑا، خدا کی یاد سے اور خدا کی مغفرت سے اور رحمت سے مایوس ہونا زمین و آسمان کا سب سے بڑا کفر ہے۔ سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، پھر خودکشی کے سوا کوئی چارہ نہیں آپ کے پاس، پھر مر جاؤ۔ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اس کی موت اس کے حق میں اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ آپ کو اتنا بڑا وعدہ دے رہا ہے، اتنا، میں تو حیران ہوں اللہ میاں اتنی رعایتی کیوں دیتا ہے۔ اگر میں مولوی ہوتا تو میں کہتا اللہ میاں تو خام خواہ چوڑ کرنا ہے پہ بندیاں، خوار پہ کرنا ہے نا، انہوں تو ایڈی رعایتیں دے کے آپے تو خراب کرنا ہے۔ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، مجھے عزت و جلال کی قسم ہے بلا شک و شبہ یہ سن لو، یہ سن لو، اللہ کہتا ہے بلا شک و شبہ سن لو، میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں، جميعا، ٹوٹل، ہر وہ گناہ جو تمہارے تصور میں، سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ اس لیے میں کوئی انسان تو نہیں ہوں نا، میں اللہ ہوں نا۔ تو اس نے کہا میں انہ هو الغفور الرحیم، میں پھر کاہے کا غفور رحیم ہوں اگر میں نے تمہارے گناہوں پہ حد لگا رکھی ہو تو؟ سوچتے ہو، غور کرتے ہو؟ اگر میں نے انسان کی خطا پہ حد لگا رکھی ہو تو میں کہاں کا غفور و رحیم ٹھہروں گا؟ مگر وہ کہتا ہے کہ دیکھو، اب دیکھو دوسری آیت، میں نے آپ سے کہا جب اس نے کہا تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ ایسے نہ ہو کہ ظالم ہو جاؤ، پھر اگر آپ ظالم ہو گئے تو کیا خیال ہے؟ پھر پناہ نہیں ہے؟ اگر آپ ظالم ہو گئے تو پھر بخشش نہیں ہے۔ ذرا غور کرو اللہ کیا کہتا ہے کہ ظلمت کی مثال اس نے دی ہے، حضرت یونس بن متی کے واقعے میں مثال دی۔ مچھلی کا پیٹ، غلاظت، عفونت، بدبو کا ڈھیر، کوئی پاکیزگی نہیں، سانس کشیدہ پیمبر اس مچھلی کے پیٹ میں، 3 دن 3 راتیں وہ وہاں رہے، جسم گل سڑ گیا ہے،
کوئی زندگی کی رمق نہیں اس اندھیرے میں، خود خدا اسے کہتا ہے فنادا فی الظلمات، اس تاریکی میں پیغمبر آواز دیتے ہیں فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے دیکھا لفظ کیا استعمال کیا؟ میں ظالموں میں سے، میں ظالموں میں سے، انی کنت من۔ اب وہ دیکھا پہلے انہوں نے کیا حد کراس کی تھی؟ کچھ بھی نہیں، مگر پیغمبر کی ہلکی سی خطا بھی ہے وہ باقی گناہوں سے بدتر ہوتا۔ غصے میں آ گئے تھے، صاحبان کا اعصاب سر پہ کھڑا تھا، قوم کو بددعا دے کے نکل آئے تھے اور گمان کیا کہ اس قوم نے مجھے بڑا جھٹلایا ہے، اب اس کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ صاحبان سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا، آپ نکل آئے۔ پیچھے ان کے خلیفہ نے کہا پیغمبر بددعا دے کے نکل گیا ہے، اب تمہاری کوئی بچت نہیں، ایک چانس ہے، ایک چانس۔ وہ یہ ہے کہ اس کھلے میدان کو نکل جاؤ، سر ننگے کر لو، بدن ننگے کر لو، جانور ساتھ لے جاؤ، ہر پالتو شے کو لے جاؤ، صرف آہوازاری کرو، یونس کا حوالہ دو، اسی کی خاطر پناہ مانگو، خدا تمہیں معاف کر دے۔ قوم یونس چلی گئی، حمص اور بلباک چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے اللہ نے معاف کر دیا۔ صاحبان حضرت یونس کو اطلاع ملی کہ عذاب تو کوئی نہیں آیا، یہ تو غصے سے بھر گئے، کہا سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا تسی تو میری بےزتی کروا دیتی کہ ایک تو اللہ نے مجھے ان کے عذاب کی خبر دی تھی، اب جب میں نے عذاب کی بشارت سنا دی تو کیا اللہ نے معاذ اللہ اپنے پیغمبر کو غلط ثابت کر دیا؟ مگر ان کو اصلی راز کا نہیں پتہ تھا کہ پیچھے کیا ہوا ہے، یہ نہیں پتہ۔ سو اللہ تعالیٰ کے حضور جب انہوں نے ایک بدگمانی سی پالی اپنے دل میں، پھر وہ جو کچھ بھی اس کرب و بلا سے گزرے اس کے بدلے اصل میں پیغمبر کی بلا بھی امتوں کے لیے باعث رحمت ہوتی۔ یونس بھی میرے پیغمبر ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ہمیں کیا ملا؟ جب یہ فرمایا بڑے سمپل سے ورڈز میں فرمایا او لارڈ گاڈ یو آر پرفیکٹ، I am not perfect, I made a mistake, I am sorry۔ سیدھے لفظوں میں کہا نا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اے اللہ تو ہی خطا سے پاک ہے نا، میں خطا نصیب ہوں، میرے مقدر میں خطا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے نا، انی کنت من الظالمین۔ خدا نے کہا یار اتنے سادہ طریقے سے تو کسی نے پہلے معافی نہیں مانگی تھی۔ کیا خوبصورت انداز ہے، پلین اینڈ کلین، ایبسلیوٹلی۔ اور کیا ضرورت ہے حجتیں کرنے کی؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پانے لگے نا، حالانکہ بڑے ان کے فتنہ شور و شر مشہور ہے، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت دعا مانگی، کہنے لگے اے پروردگار تم نے ہمیں بڑی باتیں کرنے کا حکم دیا تھا، ہم نے نہیں کی، تم نے ہمیں بڑی باتوں سے منع کیا تھا، ہم نے وہ کی، ہم سے وہ غلطیاں ہوئیں، کوئی عذر نہیں ہے، ہم گناہ گار ہیں، تو بخشنے والا ہے، بخش۔ یہی انداز ہے نا سیدھا سادہ سا کہ لا الہ الا انت سبحانک، خطا سے پاک تو ہی ہے، ہم خطا کار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ خدا نے پتہ کیا صلہ دیا؟ آپ کو بھی دیا، مجھے بھی دیا، یونس بن متی علیہ السلام کو دیا، کہا ہم نے اسے کرب سے نجات دی، ہم نے اسے بلا و کرب سے نجات دی، ہم نے اسے اس ذلت کے بحران سے نکالا۔ ویسے اس میں ایک اور بات بھی اللہ نے، بڑی مزے کی بات ہے، یہ حضرت تسبیح کے مخالفوں تک پہنچنی چاہیے بات۔ فرمایا اگر یونس تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتے۔ قرآن تو پڑھا ہوگا نا آپ نے دیکھا خدا کیا، اگر وہ ہماری یاد والا نہ ہوتا، اگر وہ ہمارے ذکر والا نہ ہوتا، اگر ہمیں یاد کرنے والا نہ ہوتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتے۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر خدا کی یاد والا نہ ہو؟ کسی نے پوچھا باب جنابت میں ام المومنین عائشہ صدیقہ سے، مسلم کی حدیث ہے
کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں خدا کو یاد کرتے تھے؟ فرمایا وہ ہر حال میں خدا کو یاد کرتے۔ پھر دوسری حدیث روشن ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی کہ دو ملائکہ آ کے کھڑے ہوئے حضور کے کنارے، حضور سو رہے تھے، اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کو دیکھتے ہو اس شخص کو، یہ کتنا عظیم و عجیب و غریب شخص ہے کہ اس کی آنکھ سوتی ہے مگر اس کا دل ذکر خدا میں ہے۔ حضور کو نبی ذاکر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ہر لمحہ حیات میں وہ خدا کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور یہی، اور پھر خدا نے کہا اگر یونس بن متی اس لہجے میں دعا نہ کرتا تو ہم اسے قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتے۔ اور یہ کہ ہم نے نہ صرف یونس کو نجات دی کرب و بلا سے، کذالک ننجی المومنین، ہر صاحب ایمان اگر قیامت تک ہمیں اس لہجے سے پکارے گا اور اس انداز سے ہم سے توبہ کرے گا تو ہم اسے یقیناً نجات دیں گے۔ ہے نا، لائسنس مل گیا نا کہ یہ آیت کریمہ اتنی بڑی آیت ہے۔ اب ہمارے بیگمات کا، بیویوں کا، بچیوں کا سنو کہ یہ گرم ہے، کمال ہے، کوئی نجات کی آیت کو توے پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے جو گرم ہے۔ کوئی کہتا ہے جی پانی پی پی کا پڑھتے جاؤ۔ ایک صاحب نے کو میرا 1000 مرتبہ 100 گلاس پانی کے پی۔ کچھ اور خواتین کے بارے میں برج کی جلالی ہے، بھائی تم نے جلالی دیکھی؟ جب کب جلال خداوند دیکھا جو تمہیں پتہ لگے گا جلالی ہے جمالی ہے؟ یہ تو بڑی سیدھی سادی سی آیت ہے جو ہر حال میں پڑھی جاتی ہے، ہر رنگ میں پڑھی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کس نے ان کو سمجھا دیا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لو، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھو پھر ہمیشہ کے لیے بھلا دو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھی بات کون سی لگتی تھی؟ فرمایا تھوڑی مگر متواتر۔ کیا افسوس کی بات ہے، اور 100 دفعہ ڈیلی پڑھ دیا کرو نا، 33 دفعہ ڈیلی پڑھ دیا کرو، مسلسل پڑھ لیا کرو۔ آیت کریمہ اللہ کے حضور رجسٹر تو ہو جائے گی، ہر روز یہ اقرار ندامت تو رجسٹر ہو جائے گا نا۔ انہ اواب تو ہو جاؤ گے تم، رجت تو کرو گے خدا کی طرف۔ اے خواتین و حضرات، اپروچ پوچھتے ہو نا، اپروچ، تو اپروچ یہ ہے جو اللہ نے کہی کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، مجھے ایسے یاد کرو جیسے آبا و اجداد کو کرتے ہو، ماں کو جیسے یاد کرتے ہو، باپ کو کرتے ہو، نسلوں کو یاد کرتے ہو، بڑے تفاخر سے یاد کرتے ہو، بڑی تمکنت سے یاد کرتے ہو، بڑے ناز و ادا سے یاد کرتے ہو، بڑے دعووں سے یاد کرتے ہو، ماں کو بڑی محبت سے یاد۔ 10,000 رکشہ میرے پاس سے گزرتا ہے ڈیلی، کوئی 10,000 بسیں گزرتی ہیں، سب کے اوپر لکھا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، لکھا ہوتا نا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ اور بھائی اتنا پیار ہے تمہیں ماں سے، اتنا پیار ہے تمہیں سے، وہ خدا کہتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ بیچارے باپ کی ایسی سختی آئی ہوئی، کسی ٹرک پر نہیں لکھا ہوتا باپ کی دعا۔ تم نے دیکھا مادرانہ اور پدرانہ نظام کی جنگ کا حال دیکھا؟ چونکہ باپ حکومت کرتے ہیں نا، بچے باپ کی حکومت سے تنگ ہوتے ہیں، اس لیے باپ کا نام ہی کوئی نہیں، کسی ٹرک پہ کم ہی نظر آتا، کسی رکشے پہ کم نظر۔ اوپر سے ماں نے ہلکے ہلکے کینچی مارتی، میں تو بڑی مہربان ہوں، تیرا باپ سختی کرنے والا۔ وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے آخر میں بچہ جو ہے وہ ماں کی تو جذباتیت عبادت تک محبت قبول کر رہا ہوتا ہے، مگر باپ کا نام نشان ہی کوئی نہیں۔ مگر آپ کو ایک بات کا پتہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ بچوں کے حق میں سب سے زیادہ باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی بیٹے کی خواہش ہوئی کہ باپ سے جا کے کہ ابا تو میرے لیے دعا کرتی، دعا حضور حق میں زیادہ قبول ہے، باپ کی پرواہ کو نہیں کرتا۔ یہ دو نظام ہیں، پدرانہ نظام اور مادرانہ نظام۔ اس نظام میں یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے جس کی خدا اجازت نہیں دیتا۔ تم عورتوں پہ جبر کرتے ہو، شروع میں جب تم جبر کرتے ہو، ان کے حقوق غصب کرتے ہو، ان کو دبائے رہو گے،
وہ اس وقت تو تمہاری مانیں گی، مگر جب ان کو اختیار حاصل ہوگا، جب ان کے بچے آئیں گے، وہ پورے زور سے واپس آئے۔ یہ جنگ مادرانہ اور پدرانہ نظام میں چلتی چلی آئی، میٹرارکل سسٹم اور پیٹرارکل سسٹم ہے۔ اسی لیے پیٹرارکل سسٹم میں بزرگ بوڑھے آخر میں بڑے خوار ہوتے ہیں۔ بابا کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں پوچھ رہا، کوئی کہتا ہے خام خواہ کے کھانس کے برا حال کیا ہوا ہے، کہتا ہے بابے کو کسی شیڈ میں چھوڑ دو، اونٹوں کے ساتھ گلہ میں چھوڑ دو۔ یہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرو، مہربان باپ بنو، اچھے باپ بنو، اچھے دادا بنو، تو پھر اور بیٹوں کو بیٹیوں کو برابر سمجھو، ان کے شرعی حقوق پورے کرو ان کے جائیداد میں، تو پھر ذرا دیکھنا مسلمان معاشرے میں بیٹیاں کیسے پیار کرتی ہیں باپ سے، مسلمان معاشرے میں بچے کیسے ماں باپ کے ساتھ انس رکھتے ہیں، اور پھر میاں بیوی میں کیسے انس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ انس خدا کے حکم سے ہوتا، خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ محبت کا خالق خدا ہے، محبت دلوں میں اللہ ڈالتا ہے۔ اللہم الف بین قلوبکم، اللہ محبت ڈالتا ہے دلوں میں، شیطان نہیں ڈالتا، اللہ ڈالتا ہے، اور کہتا ہے وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری زمین کا مال بھی خرچ کر دو تو دو دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ میں ڈالتا ہوں، میں ڈالتا ہوں۔ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، تو ہماری ذاتوں کی اصلاح فرما دے۔ اس لیے کہ محبت کا خالق وہی، محبت دلوں میں ڈالنے والا وہی، محبت کا سب سے مخصوص شعبہ ہے، اور دلوں کا تصرف اللہ کے پاس ہے۔ دل پہ اللہ کی حکومت ہے، دماغ شاید اس نے دو طرفہ مسلک میں ڈال دیا، مگر حضور کا ارشاد گرامی، دیکھنا الیکشن میں کیسے یہ بات سامنے آئی، الیکشن میں دیکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ لوگوں کے دل میری دو انگلیوں میں ایسے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے دل میری دو انگلیوں میں ایسی ہیں جیسے کھلی زمین پہ پڑا ہوا پر جسے ہوا الٹاتی پلٹاتی، جیسے ہوا الٹاتی پلٹاتی ہے نا دلوں پر کو، اس طرح اللہ کی دو انگلیوں میں انسانی دل الٹتے پلٹتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لینا کس کے حق میں پلٹتے ہیں، کیوں پلٹتے ہیں؟ ود جسمانی محبت کو کہتے ہیں، بتوں سے محبت کو ود کہتے ہیں، خدا اور خدا کے بندوں کی محبت کو محبت کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت کو جب بلایا ہے تو جبرن نہیں بلایا، خوف سے کیا آپ نے اس سے عبادت کرنی، وہ یہ کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، عبادت کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ کبھی رنگ سنا ہے؟ خواجہ اجمیر کا رنگ سنا ہے کبھی؟ اس کو رنگ کیا؟ امیر خسرو شروع میں ایمن کلیان کا راگ امیر خسرو کی ایجاد ہے، قوالی کے انگ بھی خواجہ امیر خسرو کی ایجاد، وہ اپنے شیخ و مرشد کو خواجہ نظام کو سنانے، تو آپ نے سنا ہوگا کبھی کبھی کہ موہے رنگ دے پیا موہے رنگ، یہ رنگ جو ہے اس آیت قرآنی سے نکلا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے؟ عبادت کرنے والے تو اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے، خوف میں نہیں، وحشت میں نہیں۔ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، ایسے یاد کرو جیسے آباء و اجداد کو کر دو۔ ہاں ایک ذرا اللہ کو تلخی سی فیل ہوتی، برابر نہ ذکر کرو، نہیں بھائی وہ اللہ کہتے یار میں ماں دیتا ہوں تم ماں سے، ماں کے برابر مجھے یاد کرتے، میں نے باپ دیا مجھے اس کے برابر کرتے ہو، میں نے رزق دیا تم رزق سے کم یاد کرتے ہو، تو خدا کمپیئر کرتا ہے۔ God is jealous in love, you know this? God is jealous in love.
کبھی الاؤ نہیں کرتا اللہ میاں کہ اس کے بندے اس سے زیادہ کسی اور سے محبت رکھیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم کبھی برات نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبتیں میری راہ میں خرچ نہ کرو. ہر چیز سے آگے بڑھ کر love your God and he will return you the love. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. ذرا زیادہ کرو. خدا کہتا ہے مجھے معلوم ہو، مجھے احساس ہو کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت رکھتے. یار بات سنو، اس میں کہیں عذاب کا ذکر بھی آیا ہے، کہیں جہنم کا ذکر بھی آیا ہے، کہیں سزا کا ذکر بھی آیا ہے؟ کہیں بھی نہیں آیا. ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے جس کا تم نے شکار ہو. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کیا خوبصورت بات کہی. بہت کم زمانے میں ایسی کوئی خوبصورت بات نظر آتی ہے. فرمایا محمد رسول اللہ وفات پا گئے، ہم اب کسی اور غم کا کیا احساس ہو؟ نہیں، جب بھی اپنی موت سوچو تو ڈر سے نہیں سوچو. ہمارے آقا و مولا بھی اللہ کا حکم پورا کر کے ذائقۃ الموت سے آشنا ہوئے، سو ہم نے بھی جانا. پیچھے سے زندہ چلے آئے، آگے زندہ رہنا ہے. یہ موت ہے، یہ موت ہے. وہ جو پچھلی یاد نہیں ہے، اگلی یاد کوئی نہیں، آگے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. بٹ دیر از ون تھنگ یو کین انشور. ایک چیز پہ تم یقین ڈیولپ کر سکتے ہو کہ اگلا رستہ محفوظ ہو. افغانستان میں نہیں نا، امریکہ کو سیف پیسج نہیں نا مل رہا. کتنا بیچارہ مجبور ہے، سیف پیسج نہیں مل رہا. جدھر جاتا ہے دھماکے کھا رہا ہے، جدھر جاتا ہے گولیاں کھا رہا ہے. سیف پیسج نہیں نا مل رہا. ہمیں بھی اس زمین پہ ایک سیف پیسج کی تلاش کرنی. سیف پیسج صرف ایک ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.